العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز نوجوانوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری پیغمبر سیدنا جناب رسول اللہ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روئے زمین پر آخری پیغمبر، آخری رسول بنا کر کے بھیجا۔ انہی کے ہم نام لیوا، انہی سے محبت رکھنے والے، انہی کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ ہر کام جو نبی اکرم علیہ السلام نے آنے کے بعد ہمیں دیا وہ ہمارے لیے شریعت بن گیا۔ جس چیز کی تعلیم ہمیں دی، جس چیز کے بارے میں کہا اور جن چیزوں سے منع فرمایا، جن چیزوں کے بارے میں کہا ان کے لیے کرنا ہم سب کے لیے ضروری بن گیا۔ اس طریقے سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، ایمان کی دولت سے انسان سرفراز نہ ہو تو جیسے اپنی زندگی کو گزارنا چاہے گزار سکتا ہے، جس طریقے سے رہنا چاہے رہ سکتا ہے۔ یہ غیر مسلم، ان کے مذہب کے اندر تو شراب کا پینا جائز ہے، لیکن جب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو وہی شراب جو آج تک کے لیے حلال تھی، مباح تھی، لیکن وہی چیز ناجائز بن گئی، حرام کر دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین کے اوپر اخیر پیغمبر بن کر آئے اور ہم سب کی زندگی کے لیے آئیڈیل کارڈ اور نمونہ بن کر کے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ میں ذکر فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے تمہارے درمیان میں جو رسول اللہ کو بھیجا ہے وہ تمہاری زندگی کے لیے بہترین اسوہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اسوہ حسنہ لفظ استعمال فرمایا، یعنی ایسا اسوہ جو بہت ہی بہترین ہو۔ آپ کی عادتیں بہترین ہماری زندگی کے اندر آ جائیں تو فبیہا نور علی نور۔ آپ کی صفات اگر ہماری زندگی کے اندر آ جائے، آپ کی سیرت اور سنت ہماری زندگی کے اندر آ جائے تو اس دنیا کے اندر چلنا ہمارا آسان ہو جائے گا۔ بظاہر میں کچھ دشواریاں آ سکتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ میرے بندے جو مجھ سے محبت کریں گے، میرے نبی سے محبت کریں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تو میں ان کی مغفرت کے فیصلے کروں گا۔ اور میرا اور آپ سب کا یقین ہے کہ دنیا کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں چند روز کے لیے بھیجا ہے اور اس دار فانی سے رخصت ہو کر رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑے ہو کر جیسا کہ مشکات شریف کی ایک روایت ہے، آقا مدنی نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر جیسے انسان نے عمل کیے ہیں یہ اس کے ساتھ میں جائیں گے، اور کل قیامت کے میدان میں جب تک اس سے باز پرس نہ کر لی جائے، اس سے پوچھ نہ لیا جائے، اس سے معلوم نہ کر لیا جائے، اس سے سوال نہ کر لیے جائیں کہ ہم نے تمہیں دنیا کے اندر رہنے کا موقع دیا تھا،
اس موقع کو تم نے کس طریقے سے گوایا، کس طریقے سے ہماری اطاعت کی، کس طریقے سے ہمارے حکموں کی پابندی کی۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک بڑی مشہور اور جس کا اکثر و بیشتر جمعوں کے اندر بھی اور الگ الگ طریقوں سے یہ آیت کریمہ آپ سنتے رہتے ہیں، جس کے اندر رب ذوالجلال نے پیغام دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ۔ میں نے ایک حدیث پاک کا ٹکڑا پڑھا جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی قوم کسی کی مشابہت کو اختیار کرے گا تو کل قیامت کے میدان میں رب ذوالجلال اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اس شخص کے ساتھ میں کر دیں گے۔ دنیا کے اندر رہ کر جیسے محبتیں دنیا میں کسی سے کرتا تھا، کل قیامت کے میدان میں بھی رب ذوالجلال اس کے ساتھ میں کریں گے۔ اللہ رب العزت کی اطاعت، نبی کی محبت ہوگی تو اللہ رب العزت کل قیامت کے میدان میں نبی کی محبت کرنے والی جماعت میں ہمارا شمار کریں گے، اور اگر ہمارے نافرمانی کرنے والے ہوں گے، اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہوگی، تو اللہ رب العزت کل قیامت کے میدان میں ہم لوگوں کا شمار ایسی جماعت میں کریں گے جس کے اندر نبی سے محبت نہ ہو، نبی سے اعراض کرنے والے ہوں، نبی کی سیرت نہ ہو، نبی کی سیرت سے اعراض کرنے والے ہوں۔ اور آقا مدنی نے ارشاد فرمایا کہ کیسی محبت تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ دنیا کے اندر ایک ایمان والے کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ تمام انسانوں میں، اپنے ماں باپ میں، اپنے آل و اولاد میں، اپنے یاروں رشتہ داروں میں، اپنے دوست و احبابوں میں اگر کسی سے محبت ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ اور آقا مدنی نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، جب تک اس کے دل میں ان تمام چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے تو آقا نے ذکر فرمایا اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ میں نے حدیث کیوں پڑھی؟ ابھی چند دن یا ایک دو دن کے بعد جو نیو ایئر کا مسئلہ آنے والا ہے اور نئے سال کا مسئلہ آنے والا ہے، میں نے سوچا شاید ہمارا نوجوان بھائی اس رات کے اندر جو نیو ایئر سیلیبریشن کے نام پر اور نہ جانے کس کس طریقے سے گناہوں میں دھکیل دیا جاتا ہے، اور ہمارا بھائی کس طریقے سے خرمستیوں میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، کس طریقے سے اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اس رات کے اندر ہیپی نیو ایئر کے نام پر اور نئے سال کی مبارک بادی کے نام پر ہمارا نوجوان بھائی شراب کا عادی ہو جاتا ہے۔ اسی سال کے اندر اور اس نئے سال اور نئے دن کے اندر اس کو نیو ایئر اور ہیپی نیو ایئر کے نام سے یہ انسان جاننے والا اور سیلیبریشن کے نام پر یہ اس کو گناہوں کے اندر اور گناہوں کی دلدل میں چلے جانے والا، اس رات کے اندر جو یہ گناہ کر سکتا ہے اس تمام کے تمام گناہوں میں یہ مبتلا ہونے کا خواہش مند ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے کا ہو، شراب کا ہو، چاہے زنا خوری کا ہو یا کسی اور چیز کا ہو، یہ تمام کے تمام گناہوں میں مبتلا ہونا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے ایمان کے اندر آ جاؤ۔ اللہ رب العزت نے شراب ہمارے لیے حرام ہے تو وہ حرام رہے گی، جوا ہمارے لیے حرام ہے تو وہ حرام رہے گا، سٹا ہمارے لیے حرام ہے تو وہ حرام رہے گا، زنا کرنا حرام ہے تو حرام رہے گا۔ اگر کوئی انسان اپنے خرمستی کے لیے اور اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے یا اپنے نفس کی خاطر اگر ان تمام چیزوں میں منہمک رہتا ہے اور پھر یہ کہتا پھرتا ہے کہ ہمارے لیے تو شریعت
نے پابندی رکھی ہے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے پابندی اس لیے رکھی تاکہ کل قیامت کا میدان ہو اور اللہ نے فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ رب العزت تمہارے لیے جام کا انتظام کرے اور ایسی شراب پلائے جس کے اندر نہ بدبو ہو، نہ جس کے اندر نہ اگر کسی کی عقل کو نہ وہ زائد کرنے والی ہو بلکہ بہترین خوش مزاج ہو۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کی نشو و نیما چیزوں کے اوپر ہمارے لیے اس لیے پابندی لگائی تاکہ کل قیامت کے میدان میں رب ذوالجلال کہہ دے اے میرے بندے دنیا کے اندر رہ کر میری اطاعت کر کے آیا ہے، میرے نبی کی فرما برداری کر کے آیا ہے، میرے نبی کی اطاعت کر کے آیا ہے، میرے رسول سے محبت کر کے آیا ہے تو تیرا ٹھکانہ جنت کے اندر ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی زبانی جو پیغام مجھے اور آپ کو دیا یقیناً تمام ایمان والوں کے لیے ہے۔ اس انسان کے ایمان کامل نہیں ہو سکتے جو انسان اللہ کے نبی سے تمام دنیا کی چیزوں میں تمام کی تمام چیزوں میں یہاں تک کہ اپنے آل اولاد میں اگر نبی سے محبت نہ کرے۔ میرے بھائیوں اس چیز کو ذرا سوچو تو صحیح کہ آج دنیا کے اندر رہ کر ہم ان تمام چیزوں میں اور ان خرافاتوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا جہاں سے ہجری تاریخ کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت کا زمانہ ہے۔ حضرت عمر فاروق سے کہا گیا لوگ عیسائی لوگ یہ عیسوی تاریخ مناتے ہیں جب سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، کوئی کسی طریقے سے دوسری تواریخ کو ذکر کرتا ہے، کوئی دوسری تاریخوں کو ذکر کرتا ہے، تو ہمارے لیے بھی تو اسلامی تاریخ ہونی چاہیے، ہمیں بھی تو نبی سے محبت ہے، ہم بھی تو اسلام کے ماننے والے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت ہے، آپ بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد کسی نے ذکر فرمایا، جب مشورہ لیا گیا تو کسی نے ذکر فرمایا کہ نبی کی ولادت کا دن ہو، کسی نے ذکر فرمایا کہ نبی کی ولادت کا دن نہ ہو، کوئی اور دن متعین ہو، کسی نے فرمایا کہ جب آقا اس زمین سے تشریف فرما ہو گئے اور اس دنیا سے چلے گئے اور اس دار فانی سے رخصت ہو گئے اس دن کو متعین کر دیا جائے، وہی ہمارے لیے سب سے بہترین اور ہمارے لیے یاد دہانی کے لیے ہوگا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا نہیں، تمام کی رائوں کو کاٹ دیا گیا اور اسلامی اور ہجری تاریخ کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے رکھ دیا گیا۔ یہ ہے آقا علیہ السلام سے محبت، یہ ہے آقا سے انسیت، یہ ہے نبی کے دیوانوں کی بات، یہ ہے نبی کے عاشقوں کی بات۔ لیکن میں اور آپ ان ہجری تاریخوں کے بارے میں اگر میں اپنے نوجوان سے یا اپنے بڑوں سے معلوم کرنے لگو اسلامی مہینے کے نام بتائیے تو میرے گمان کے مطابق بہت کم لوگ ایسے نکلیں گے جن کو تاریخ کے بارے میں معلوم ہو، جن کو مہینوں کے بارے میں علم ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہینے میں ہجرت فرمائی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو اسلامی تاریخ سے جوڑ دیا اور فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت، ہم نبی کے دیوانے اور نبی کے عاشق ہیں تو ہجرت کی تاریخ کو یاد کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے کے اندر ہجرت فرمائی عمر فاروق نے وہاں سے اس زمانے کو جوڑنا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ آج میں اور آپ نبی کے ماننے والے ہیں، نبی کے غلام اور نبی کے عاشق ہیں، لیکن ان تمام گناہوں کی طرف اور تمام خرافاتوں کی طرف ہم ایسے نکل کر کے جاتے ہیں جیسے کہ ہم نبی کے دیوانے نہ ہو، ہم ایمان والے نہ ہو، ہم نبی کی شہدائی نہ ہو، ہم نبی کے غلام نہ ہو۔ تو اس لیے نبی کی غلامی یہ ہے کہ ان تمام خرافاتوں سے نکل کر اور اللہ رب العزت کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو لگانا چاہیے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنے آپ کو مٹانا چاہیے، نبی کی محبت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ ایک صحابی رسول ہے، میرے نوجوانوں بزرگوں میں اور آپ تو صحیح سالم ہیں، تندرست ہیں اور قوی اور بڑے طاقتور سمجھے جاتے ہیں۔ ایک صحابی رسول کیسا عشق ہے کہ اللہ رب العزت نے نابینا کر دیا ہے، دیکھنے کی صلاحیت ان سے چھین لی گئی ہے، وہ آقا علیہ السلام کے دیوانے اور متوانے ہیں۔ اس وقت کے اندر ایک غیر ایمان
ایمان والا بڑے جوش و خروش میں ہے اور اس چیز میں للکارتا ہے کہ نبی کے دیوانوں کو مٹایا جائے گا، حالانکہ نابینا اور اندھے، حالانکہ دیکھ نہیں سکتے، لیکن رات کا وقت ہے اور رات کے وقت میں یہ اس کے مکان پر جاتے ہیں اور جانے کے بعد معلوم کرتے ہیں کہ آپ کا سردار کہاں پر ہے۔ لوگ اس سے پوچھتے ہیں تجھے کیا کام ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے کیا کام ہو سکتا ہے، مجھے کیا کام ہو سکتا ہے، میں تو نابینا ہوں، میں تو اندھا ہوں۔ یہ چلے ہیں، انہوں نے بتا دیا کہ یہ تو نابینا ہے، شاید اس کو کیا معلوم ہوگا۔ انہوں نے کہا درباریوں نے کہ دیکھو فلاں جگہ پر ہمارا سردار جوا کھیل رہا ہے، شراب کے اندر مبتلا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اپنے آرام کے اندر آنے والا ہے، راستے میں ملاقات کر لینا۔ یہ آرام سے بیٹھ گئے اور چھپ گئے، اور چھپنے کے بعد میں جیسے اس نے سونے کا ارادہ کیا، فوراً انہوں نے خنجر اپنے پیٹھ سے نکالا اور نکالنے کے بعد اور دشمنان اسلام کے سر پر وار کیا، اس طریقے کا نشانہ کہ وہ فوراً مر گیا۔ لیکن وہ اس طاق میں رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ زندہ ہو، کہیں اس چیز میں مبتلا نہ ہو جائے کہ شاید یہ مجھے پھر قتل کروا دے۔ پھر دوبارہ سے وار کیا، اپنی جگہ پر نشانہ لگتا رہا، دوبارہ وار کیا، نشانہ لگتا رہا، یہاں تک کہ اس کا سر اپنے تن سے جدا ہو گیا۔ جب درباریوں نے صبح کو دیکھا اور صبح کا وقت آیا، انہوں نے دروازے کی کنڈی کھول کر دروازے کے باہر اندر آنا چاہا تو انہوں نے دیکھا ان کے سردار کا سر الگ پڑا ہوا ہے، یہ نابینا ہے، اور اس چیز کی طاق میں اسی کے دیوار پر چڑھ بیٹھے کہ اگر صبح کو جب آواز دی جائے گی، صبح کو معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے، اگر اس کے سر کو الگ کرنے والا، ہمارے سردار کو مٹانے والا وہی ہوا۔ اس کے انہوں نے آواز لگائی اور آواز لگا کر کے صبح کے وقت میں کہا گیا کہ کسی نے ہمارے سردار کا سر قلم کر دیا ہے۔ یہ نبی سے محبت کی علامت ہے، نبی سے اطاعت کا جذبہ ہے، نبی کا عشق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا جذبہ ہے۔ میں اور آپ گناہوں کے لیے اور میں اور آپ شراب نوشی اور اس طریقے سے خرمستیوں میں اور اپنے آپ کو نبی کا غلامی بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس طرف بھی دیکھا جائے صبح کا وقت ہوا تو اس طریقے کی آواز محل کے اندر گونج گئی کہ کسی نے سردار کے سر کو قلم کر ڈالا ہے، کسی نے اس کے سر کو اڑا ڈالا ہے۔ یہ وہاں سے نکلے، صحابہ کے درمیان میں پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز ادا کی، مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے آقا علیہ السلام نے سلام پھیرنے کے بعد ان صحابی کا نام لیا اور نام لینے کے بعد ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا یقیناً تمہیں دنیا کے اندر تمام جب سب سے زیادہ اگر محبت ہے تو مجھ سے ہے، یقیناً تم نے اس کے سر کو قلم کر کے اس چیز کو ثابت کر دیا، نابینا اندھا ہے، نہ اور آپ سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا میدان کس کی طرف ہے؟ ہمارا میدان ہمارا گناہوں کی طرف ہے، اور گناہوں کی طرف کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ ہم گناہ کے کرتے کرتے ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ اس لیے آخر بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا۔ یہ تمام چیزیں آتی رہتی ہیں، چلی جاتی ہیں۔ ایک چیز جس کے جانے کا انسان کو بڑا غم ہوتا ہے، اس انسان کی زندگی کا 1 سال کم ہو جائے اور پھر یہ ڈانسوں میں لگ جائے اور پھر یہ شراب نوشی میں لگ جائے۔ یہ بڑی خوشی کے ساتھ میں اس چیز کو جھوم جھوم کر کے کہتا ہے، یہ نئے سال کی مبارکبادیاں پیش کرتا ہے، یہ نئے سال کے بارے میں کہتا پھرتا ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی کا 1 سال بڑا قیمتی تھا، ہم سے جدا ہو گیا اور ہم اس کے لیے خوشیاں مناتے ہیں۔ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی ضرورت ہے، ان تمام خرافاتوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ